اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ پروگرام کعبے سے کربلا تک کے ساتھ میں ہوں سیدہ ندا نسیم کاظمی۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے یہاں سے رزق پاتے ہیں۔ مفہوم عرض کیا ہے۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے سید الشہداء، شہید اعظم، نواسہ رسول، فرزند رسول، جانشین رسول، جگر گوشائے علی بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ فرزند رسول باغ نبوت کے وہ خوش رنگ اور خوشنما پھول ہیں کہ رہتی دنیا تک جن کی مہک سے ہر آنے والا پھول نکھار اور خوبصورتی حاصل کرتا رہے گا، اور یقیناً اس پوری زندگی میں بلکہ پورے زمانے میں جو برکتیں ہیں وہ اسی گھرانے ہی کے دم سے تو ہیں۔ یہ وہ پیارا پیارا خوبصورت اور سخی گھرانہ ہے کہ جس کے نانا سرکار دو عالم سید الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یعنی انسان کامل نے انسانیت کے کمال کی پرورش کی ہے، کیونکہ سیدنا امام حسین کے جو مربی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور آپ ہی میں کیا کہوں، کیسے بیان کروں آپ کا رتبہ اور آپ کی شان کہ آپ کی گھٹی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن ہے۔ اذان آپ کے کان مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ حضرت علی نے حرب نام سوچا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور فرمایا کہ میرے بیٹے کو لاؤ، اور جب دیکھا تو کہا اس کا نام حسین رکھو۔ جب پوچھا گیا کہ حضور آپ نے یہ نام کیوں تجویز کیا، تو فرمایا کہ علی تمہارے بچوں کے نام تو آسمانوں سے آئے ہیں، یعنی یہ وہ پیارا نام ہے جو باری تعالیٰ نے خود رکھوایا ہے۔ تو یہ بہت بابرکت گھرانہ ہے، اور ذرہ ناچیز کو ان کے ذکر کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ بات میرے لیے بہت باعث سعادت ہے۔ تو تذکرہ سنیے گا ان کا دل بیدار کے ساتھ، آتا ہے ذکر جن کا اکثر شہ ابرار کے ساتھ، اور صرف زینب کا وہ خطبہ سرے بازار نہ تھا، روب حیدر کا بھی تھا جرت اظہار کے ساتھ، اور بیڑیاں پیاس سفر دھوپ نقاہت صحرا ظلم کیا کیا نہ ہوئے عابد بیمار کے ساتھ، اور ہائے کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے، ہائے کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے، نام تک جن کا نہ آیا کبھی بازار کے ساتھ، اور ایک سکینہ کے لیے کرب کی سولی پہ چڑھا، ایک سکینہ کے لیے کرب کی سولی پہ چڑھا، دیکھیے دار کو عباس علمدار کے ساتھ، اور ایک معصوم کی ننھی سی لہت کیا دیکھی، ایک معصوم کی ننھی سی لہت کیا دیکھی، رو دیے ہم تو لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، اور یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن امام حسین ہی ہدف تھے، یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن دشمنی اصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ۔ اور یہ جو کلام ہے پیارا پیارا، یہ نصیر الدین شریف صاحب کا ہے، پیر نصیر الدین نصیر کا جو گولڑا شریف کے ہیں، تو آخر میں وہ اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، لیکن میں اسے شارٹ کر رہی ہوں، اور ہمارے ساتھ جو شریک گفتگو ہوتی ہیں ماشاءاللہ مکمل مدلل اور پراثر گفتگو فرماتی ہیں، اور یقیناً آج کی جو گفتگو ہے، جو گزشتہ ایپیسوڈ سے آپ گفتگو سماعت کر رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، وہ پرنم ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ پرسوز تذکرہ ہے امام علی مقام کا، اور ان کے گھرانے کا، ان کے رفقا کا، ان کے اقربا کا، ان کے انصار کا۔ تو ہمارے ساتھ محترمہ شہلا عباس صاحبہ موجود ہیں، جو بہت گہری نگاہ رکھتی ہیں واقعہ کربلا پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج میں چاہتی ہوں کہ ذکر کربلا کی آفاقیت
سے گفتگو کا آغاز کیجیے۔ لب پر ہر ایک کے ہے فسانہ حسین کا، مداح اب ہے غیر و یگانہ حسین کا، ہر دل پہ بس حسین کی فرما روائی ہے، دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ بے شک۔ اگر میں اس بات کو بہت ہی سادہ الفاظ میں بیان میں کہہ سکتی ہوں کہ دیکھیے، اگر میں کوئی واقعہ آپ کو دوسری تیسری بار سناؤں تو آپ کی دلچسپی کم ہو جائے گی۔ اگر میں 20ویں بار آپ کو وہی واقعہ سناؤں تو آپ اس کی ریپیٹیشن سے اریٹیٹ ہو جائیں گے کہ کتنی بار اس واقعے کو سنوں۔ ہاں، سن رکھا ہے آپ نے پہلے سے۔ ہم نے سن رکھا ہے، لیکن کیا جاذبیت ہے اس واقعے کے اندر، اور کتنی ہزاروں لاکھوں جہتیں ہیں کہ 1400 سال میں جتنا اس واقعے پہ لکھا گیا، جتنا ذکر کیا گیا، جتنی بات کی گئی، جتنے جہتوں کو کھولا گیا، اس کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک سمندر ہے جس سے ہم موتی نکالتے چلے جا رہے ہیں، اور ابھی کتنا خزانہ اس میں موجود ہے کوئی نہیں جانتا۔ کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر جب ہم امام علی مقام کی اس جنگ کو دیکھتے ہیں، دیکھیے کربلا دو بادشاہوں کے درمیان جنگ نہیں تھی، دو حکومتوں کی جنگ نہیں تھی، دو نظریات کی جنگ تھی۔ ایک طرف حق کے صرف پرستار نہیں تھے، وہ تھے کہ اگر یعنی گویا وہ خود ہی حق ہیں، گویا وہ ہیں کہ صراط مستقیم پر چلنے والوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں، وہ صاحبان یقین کے امام ہیں۔ دوسری طرف وہ ہیں جنہیں عداوت صرف امام حسین علیہ السلام سے نہیں ہے، جنہیں عداوت رسول خدا سے ہے، جنہیں عداوت اللہ سے ہے۔ اب کربلا معرکہ خیر و شر کی فیصلہ کن جنگ کا نام ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم کوئی واقعہ 1400 سال پہلے ہوتا ہے تو ہم اس واقعے کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ 1400 سال پہلے ایک قافلہ کسی مقام سے گزرا، کہاں ٹھہرا، کتنے دن ٹھہرا، کوئی اس پر گفتگو کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ 1400 سال بعد ہم نے آج ابھی بیٹھ کے یہ تذکرہ کیا کہ امام یہاں سے یہاں آئے، یہاں یہ ہوا، مکے سے کربلا تک کی سب منزلیں۔ آخر ہم یہ تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ تذکرہ زندہ نہ ہوتا تو ہم آج اس تذکرے کو نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ واقعے کا دہرانا، یعنی اس ذکر کا دہرانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر ایک روحانیت ہے، اس کے اندر طاقت کا سمندر موجود ہے۔ اور ہم اس کو دہراتے ہیں کیوں؟ کہ زندگی میں جو معنویت ہے، ذکر شبیر کی بدولت ہے، سن رہا ہے حسین کی آواز جس کی جتنی حد سماعت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور گویا ہم ہر بار جب اس واقعے کو پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، سنتے ہیں تو اس کی ہزاروں جہتیں ہم پر کھلتی چلی جاتی ہیں۔ جیسے کہ امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ قرآن پاک کا ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کا ایک ظاہر ہے اور 7 باطن ہیں، اور ہر باطن کے اندر 7 باطن چھپے ہوئے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ امام نے جو خطبات دیے، امام کا ہر قدم گویا ہمیں صراط مستقیم پر بلا رہا ہے، گویا ہمیں صراط مستقیم پر چلنے اور ثابت قدم رہنے کی طاقت عطا کر رہا ہے۔ اور امام کے ساتھ والے جو امام کی محبت کرنے والے ہیں، اگر ہم اس واقعے کو دل سے بیان کرتے ہیں اور دل سے سنتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا ہمیں آواز آتی ہے، حضرت حر گویا ہمیں آواز دے رہے ہو کہ دیکھو ہزاروں کا لشکر میرے پاس تھا، سب پسالاری تھی، میں نے اسے چھوڑا اور سردار جوانان بہشت کے قدموں پہ سر رکھ دیا، اور دیکھو میں نے کتنے نفع کا سودا کیا۔ امام کے اصحاب ہمیں گویا آواز دے رہے ہیں کہ کتنی پرسکون زندگیوں میں ہم رہ رہے تھے، ہم نے ان سب نعمتوں کو چھوڑ کر جو سید الشہداء کے قدموں پہ سر رکھا، ہم نے نعمتوں کو چھوڑ کر بھوک کو گلے لگایا، پیاس کو گلے لگایا، ہم نے کتنے نفع کا سودا کیا۔ تم بھی اس نفع کا سودا کر سکتے ہو، اس ذکر سے، ان کے جگمگاتے ہوئے کردار سے اپنے اندر وہ حوصلہ پیدا کر سکتے ہو کہ امام علی مقام وہ ہستی ہیں کہ جن کی یہ جنگ گویا یعنی بغیر تفریق مذہب و ملت کے ہر ایک کو کربلا نور عطا کر رہی ہے۔ اور جیسے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبے میں وہ خطبہ جو آپ نے دربار یزید میں دیا تھا، بہت فصیح و بلیغ خطبہ، اس میں آپ نے ایک پیشن گوئی کی تھی۔ آپ نے کہا تھا یزید تو اپنی ساری طاقتوں کو یکجا کر لے، اپنی ساری سیاسی حربوں کو تو استعمال کر لے، جو چاہتا ہے اپنی حسرتیں نکال لے، لیکن
نہ تو لوگوں کے دلوں سے ہماری عزت کو، ہماری یاد کو ختم کر سکے گا، اور نہ ہی ہماری فکر کو نشر ہونے سے روک سکے گا۔ سبحان اللہ۔ اور خود آقا امام حسین السلام نے اپنے پہلے خطبے کے آخر میں فرمایا تھا کہ اب ہم اور تم دونوں آنے والے وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ خلافت اور بیعت کا زیادہ مستحق کون ہے۔ آج کوئی یزید کا ورثہ دار نہیں ہے، کوئی یزید کا نام لیوا نہیں۔ آج وہ ہستی جس نے اپنی پوری بذات کربلا کے میدان میں لٹا دی ہے، جن کا کوئی نام لیوا بھی نہیں بچا تھا، مردوں میں سب نے شہادت پائی ہے، لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں 1400 سال کے بعد امام حسین اسلام کے روضہ پرنور کے اطراف میں لاکھوں کروڑوں لوگ، اور ایک ہی آواز بلند ہوتی ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آقا حسین نے جو صدائے حلمن دی ہے، گویا آج ہر ایک آدمی اپنے آپ کو اس حلقے میں شامل کرنا چاہتا ہے تو امام کی اس آواز کا جواب دیتا ہے۔ بندش آب ہو گئی ہے، خیمے ترائی سے دور کر دیے گئے ہیں، بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، انصار اصحاب سبھی ساتھ ہیں۔ کیا کیفیت ہوگی اس وقت حسینی گھرانے کی، کس طرح سمجھائیں گے؟ کربلا چشم حکومت میں تھی تلوار کی جنگ، چشم شبیر میں یہ جنگ تھی اقدار کی جنگ۔ خاک میں مل گیا طاقت کا بھرم، ہار گئی گردنیں جیت گئیں، تیغ ستم ہار گئی۔ بے شک۔ ان ہستیوں کے عزم اور حوصلے کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ اور خود آقا امام حسین اسلام کا عزم اور حوصلہ، جن کے لیے نہ اپنی جان کی کوئی حیثیت ہے، نہ اپنے بچوں کی جان کی کوئی حیثیت ہے۔ کربلا کے میدان میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ 2 محرم امام وارد کربلا ہوئے ہیں، پھر سختیوں پر سختیاں سامنے، فوج میں کثرت پہ کثرت ہو رہی ہے، آپ کی طرف کوئی نہیں آ رہا ہے۔ آپ کی فوج تو اتنی مختصر ہے کہ 72 لوگوں کا تو قافلہ ہوتا ہے، 72 لوگوں کا لشکر تو نہیں ہوتا۔ دنیا کی سب سے مختصر فوج ہے اور سب سے زبردست مقابلہ ہے، لیکن گویا چراغوں نے آندھیوں کا مقابلہ کیا اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کہ تو وہ ہے جو رسن سے نہ سہمانہ دار سے، ٹکر تیرے ثبات نلی کو حصار سے، فتنوں کے سر جھکائے خمِ ذوالفقار سے، تو نے غرور چھین لیا شہریار سے۔ بیعت کی خواستگار حکومت نہیں رہی، شاہی میں تیرے بعد یہ جرت نہیں رہی۔ امام علی مقام کے بعد آج تک بچے سوال کرتے ہیں کہ امام نے جو قیام کیا تو اس کے بعد بھی ظالم حکومتیں آتی رہیں، ظالم حکمران آتے رہے، پھر کیا فرق پڑا؟ میں یہاں ان کے لیے عرض کروں جن کو اس سب سے اس طرح سمجھ میں نہیں آتا، اس کو اور واضح کر کے کہ اس کے بعد بھی ظالم حکمران تو آتے رہے، مگر کسی ظالم حاکم کی یہ طاقت نہیں رہی کہ وہ یہ کہے کہ وہ جائز جانشین رسول ہے، وہ اپنے آپ کو جانشین رسول کہلوانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ظالم تخت حکومت پر تو چھا سکتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رسول خدا کا جانشین ہوں۔ امام علی مقام نے اپنے خون سے خط تمیز کھینچ دیا کہ اب بادشاہت آئے تو پہچانی جائے کہ یہ بادشاہت ہے، اور ملوکیت آئے تو پہچانی جائے کہ یہ ملوکیت ہے۔ لیکن امام علی مقام نے جو منیت رسول ہے اس کو اس طرح سے پہچانوایا، اور پھر آپ ہی نہیں، آپ کا پورا خاندان، یعنی یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے 3 دن کی بھوک و پیاس کو برداشت کرنا۔ کہنا تو بہت آسان ہے کہ امام علی مقام نے 3 دن پیاسے رہے، آپ بھی اور آپ کے بچے بھی۔ اور یہ وہ منزل ہے جس پر آپ کے اصحاب تڑپ رہے ہیں کہ مولا ایسا تو جب مسلمانوں کی کوئی جنگ کفار سے ہوتی ہے ایسا تو تب بھی نہیں ہوتا، ایسا تو زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں ہوتا تھا، پھر آقا آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم جا کر بات کریں۔ اور کتنے ہی لوگوں نے اپنے طور پر عمر سعد سے بات کی کہ تم رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اور فرزند رسول پر اور ان کے بچوں پر پانی کو بند کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شب عاشور، ایک رات کی مہلت مانگی، اس تعلق سے کلام کیجیے۔ وہ شب کہ جس کی صبح سب پیارے بچھڑ جائیں گے، اور اس شب سے پہلے یعنی اس شام میں یعنی 9 کی رات کو امام علی مقام نے ایک اور فیصلہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا حضرت علی اکبر علیہ السلام سے اور حضرت عباس سے کہ جاؤ عمر سعد کی طرف اور اس سے کہو کہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی امام ہر قدم پہ اتمام حجت کر رہے ہیں کہ کوئی بھی یعنی ہزاروں لاکھوں کی فوج سامنے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم پہچانتے نہیں تھے کہ یہ فرزند رسول ہیں۔ امام علی مقام نے
بھیجا اور آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں امام نے عمر سعد سے 1 to 1 ملاقات کی ہے، اور ایک خیمہ بیچ میں نصب کیا گیا، یعنی امام کے خیموں کے بعد اور یزیدی لشکر کے، یعنی بیچوں بیچ ایک خیمہ نصب کیا گیا، اور وہاں عمر سعد اپنے کچھ لشکر والوں کو لے کر آیا اور امام اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر گئے، اور اس میں عمر سعد اپنے ساتھ اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کو لایا ہے، اور یہاں سے امام بھی اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کو لے کر گئے ہیں، اور پھر وہاں جو ملاقات ہوئی ہے جس میں امام نے اس سے کہا کہ اے عمر سعد، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے کہ میں فرزند رسول ہوں، سبط رسول ہوں؟ سبط رسول کا مطلب ہے یعنی رسول کے جسم کا ٹکڑا، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ عمر سعد نے کہا میں آپ کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، پھر یہ بھی کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی اور آپ کے خاندان کی ایذا رسانی حرام ہے، یعنی لالچ انسان کی عقل کو کتنا اندھا کر دیتی ہے۔ یہی نہیں کہ وہ یہ جانتا ہے کہ فرزند رسول کا مرتبہ کیا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ فرزند رسول کے گھر والوں کے ساتھ بھی اگر میں کوئی ظلم کروں گا تو میں اپنے لیے توبہ کے دروازے بند کر لوں گا۔ امام نے اتمام حجت کیا کہ دیکھو کیا چیز مانے ہے، کیا چیز تمہیں روک رہی ہے؟ اس نے کہا کہ اگر میں آپ کا ساتھ دوں گا یا میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا تو میرا گھر ڈھا دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا میں تمہیں نیا گھر تعمیر کرا کے دوں گا۔ اس نے کہا میرے باغات چھن جائیں گے، مولانا نے کہا میں تمہیں اس سے اچھے، اس سے بہت زبردست باغات عطا کروں گا۔ امام ہر بار پیشکش اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اتمام حجت ہو جائے، جانتے ہیں کہ جنگ ہوگی، جانتے ہیں کہ شہید ہونا ہے، لیکن مورخ کو گویا امام اتنی واضح صورت عطا کر رہے ہیں کہ کل مورخ یہ نہ کہہ دے کہ کوئی کمی رہ گئی تھی۔ امام علی مقام نے عمر سعد سے مکالمہ کیا، اور پھر اس نے آخری بات جو اس نے کہی کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے خاندان کی ایذا رسانی حرام ہے، لیکن فرزند رسول یزید نے مجھے رے کی حکومت کا لالچ دیا ہے اور وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بس امام نے یہیں اپنے مکالمے کو موقوف کیا اور کہا کہ بس لالچ تیرے ذہن پر چھا چکا ہے، اور کہا عمر سعد تمہیں رے کے گندم نصیب نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیے کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ اس نے سر کو جھکا کر کہا اگر گندم نصیب نہیں ہوں گے تو میں وہاں کے جو کھا لوں گا، یعنی امام اس پر اتنی حقیقت حال واضح کر رہے ہیں اور وہ کسی بھی چیز سے مستفیض ہونے کو لیے تیار نہیں۔ گویا یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد کر چکا ہے کہ ان کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں، یہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ منبع ہدایت، نور ہدایت، روشنی کے چراغ آپ کے سامنے موجود ہیں، اور آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ شب عاشور کی کیا کیفیت تھی؟ امام نے ایک شب کی مہلت طلب کی ہے، اور علماء نے لکھا کہ گویا ایک شب کی مہلت امام نے لی نہیں ہے، اپنے دشمنوں کو دی ہے کہ ایک بار اور سوچ لو کہ کیا فرزند رسول کا قتل کرنا، ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنا، میری ہتک حرمت کرنا تمہارے لیے جائز ہے؟ ایک رات اور سوچ لو۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس ایک رات کو نماز اور استغفار پہ صرف کروں گا، اور آپ دیکھیے کہ امام کی تو ہر رات نماز اور استغفار میں اور ذکر الہی میں ہی ہے، تو یقیناً پھر یہ ایک رات جو امام دے رہے ہیں یہ انہیں ادھر بھی دی گئی ہے، اور اپنے پیروکاروں کو گویا امام یہ بتا رہے ہیں جو لوٹنا چاہتا ہے لوٹ جائے، بالکل، لیکن اس کے علاوہ یہ کہ اگر زندگی کی مہلت فقط اتنی بھی رہ گئی ہے کہ چند گھنٹے ہیں تو بس ذکر الہی میں گزار۔ پھر آپ نے اپنے تمام لوگوں کو جمع کیا ہے، خطبہ دیا، اور پھر آپ نے یہ کہا کہ میں اپنی بیعت کا قلاوہ، یعنی وہ جو کمٹمنٹ تم نے مجھ سے کی ہے اس سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ میں چراغ کو بجھا دیتا ہوں کیونکہ چراغ کی روشنی میں تمہیں جاتے ہوئے شرم آئے گی، لہٰذا میں چراغ کو بجھا دیتا ہوں۔ اور یہاں شاعروں نے لکھا کہ گویا امام نے چراغ کو بجھا کر اپنے ان محبت کرنے والوں کی روشنی کو دکھایا ہے، ان کے چہروں کو، ان کے جگمگاتے ہوئے روشن چہروں کو دکھایا ہے کہ دیکھو میرے جو میرا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں وہ کتنی عظیم المرتبت ہستیاں ہیں، ان کا ایمان کتنا مضبوط اور کتنا مکمل ہے۔ ماشاءاللہ، میں بہت مشکور ہوں آپ کی، اور یقیناً اس ذکر کی برکت سے میں بھی فیض حاصل کر رہی ہوں اور آپ بھی، اور یقیناً میرے ناظرین بھی۔ آج کی گفتگو کو یہیں سمیٹتے ہیں، اور یہ تذکرہ ہے
نواسۂ رسول جگر گوشہ علی و بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ناظرین، ہم انہیں سلام پیش کرنے کی ادنا ایسی جسارت کر رہے ہیں۔ پنجتن کے گھرانے کو میرا سلام، رشک عرش آشیانے کو میرا سلام، اور اے حسین اے حسین اے حسین اے حسین، تیرے خون سے ملی دین کو عظمت دوام، اور جان خیر الورا قوت مرتضیٰ، اے امام حسین آپ سب کے امام، اور ہے ندا کی دعا میں بھی پہنچوں وہاں جس جگہ ہوں کھڑے پنجتن کے غلام۔ فی امان اللہ۔